अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में शाद और आबाद रखे। तो बात करते हैं जी आज डॉन का एडिटोरियल। दिलचस्प एडिटोरियल है। नवाज शरीफ के नाम उन्होंने लिखा है रूलिंग थ्रू प्रॉक्सी। उस एडिटोरियल पर बात करते हैं। कामरान तुफैल साहब की एक तहरीर मुझे किसी दोस्त ने भेजी है और बड़ी सादा अल्फाज में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि पीटीआई का जो माइंडसेट है, बेसिकली हमारी जो लोग दीवाने हुए फिर रहे हैं, वो है क्या। बड़ा बड़ा खूबसूरत सादा तरीन अल्फाज में वो आपको पढ़ के बताता हूँ। और साथ ही आमिर गौरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीजन जर्नलिस्ट हैं, अभी भी द न्यूज़ इस्लामाबाद के एडिटर हैं। उससे पहले भी यहाँ एक तवील उनका साथी सफ़र है, एयरवाई पे काफ़ी अर्सा काम करते रहे। उनका एक कॉलम है जो आज छपा है, बड़े मज़ेदार इंकशाफात था, कुछ इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो डॉन का एडिटोरियल जो नवाज शरीफ को मशवरे और वो जो उन्होंने दिया रूलिंग थ्रू प्रॉक्सी, वो आप पढ़ लीजिएगा। खैर उसमें उन्होंने बताया ये कि आप प्रॉक्सी के थ्रू मतलब उनकी पार्टी हुकूमत कर रही है, लेकिन जो कह रहे हैं वो ये है कि नवाज शरीफ के वापसी के रास्ते भी अब साफ हो रहे हैं, कानून भी बन रहे हैं, अदालती फैसले भी आ रहे हैं। लेकिन असल जो मशवरा उन्होंने वही दिया है जो पहले मैं बता रहा हूँ, बच्चा बच्चा जानता है कि नवाज शरीफ को अब चाहिए ये कि वो अब लोगों से राब्ते का अपना जो है वो उस रास्ते यानी अपने जो वोट बैंक है उसके साथ राब्ते में आएँ और पार्टी जो है वो स्ट्रांग करें और पाकिस्तान वापस आए, वरना बड़ा मुश्किल है, वगैरह वगैरह। तो मेरी उस पर गुजारिश ये है कि 1985 से एक आदमी सेंटर स्टेज पे खड़ा हुआ है, उसके साथ का आदमी आप इंडिया में ढूंढने की कोशिश करें, भारत में ढूंढने की कोशिश करें, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, अमेरिका, बरतानिया। 1985 से लेकर 2023 एक आदमी जो चट्टान की तरह सेंटर स्टेज पे खड़ा है, ताकतें आई चली जा रही हैं, तूफान आ रहे हैं, उससे टकरा रहे हैं, पाश पाश हो रहे हैं। कोई तारीख से रेलेवेंट हो गया, कोई दुनिया से रेलेवेंट हो गया, कोई सियासत से रेलेवेंट हो गया, टकरा के आज नौजवान नस्ल में जानता ही नहीं है गुलाम इसहाक खान कोई आदमी था, कैसा कैसा फिरौन निकला। और वो पाश पाश होके जनरल मुशर्रफ और अनगिनत लोग जुडिशरी के मतलब अस्करी को मीडिया के वो पाश पाश होके दफन हो गए, इररेलेवेंट हो गए। नवाज शरीफ वहीं का वहीं खड़ा है 2023 में भी सेंटर स्टेज। कोई तो वजह होगी। अब इतना सीजनड आदमी, मैंने आपसे गुजारिश की ढूंढने की कोशिश करें, आपको मिलेगा नहीं पावर पॉलिटिक्स का इतना सीनियर खिलाड़ी जिसको हम और आप मिलकर मशवरे देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। डॉन भी मशवरा दे रहा है कि आपको लोगों से राब्ते में रहना चाहिए। क्या उसको नहीं पता कि लोगों से राब्ते में रहना चाहिए? यानी पावर गेम की डायनामिक्स उससे बेहतर कौन समझता है दूसरा आदमी? तो ऐसे लोगों की खामोशी भी एक बयान होती है, ऐसे लोगों का खामोश रहना भी कुछ कह रहा होता है। उसके अंदर वो बेताबी नहीं है कि उसको किसी भी कीमत पर वज़ीर आज़म बनना है, इमरान खान की तरह कुछ भी करा लो, आइन की ऐसे की तैसी, पार्लियामेंट की ऐसे की तैसी, फौज मुझे वज़ीर आज़म बनाए, फिर जो मर्जी करे, एटम बम भी चला दे। यानी वो तो ये कह चुका है ना कि मुझे हटाने से, इनको लाने से बेहतर था कि एटम बम चला देते। या तो उस तरह के लोग हैं वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार है, मार्केट में मौजूद है। दूसरे वो भी मार्केट में मौजूद है जो ये कह रहे हैं कि मुझसे कुछ भी करवा लो, मुझे बंदर बना दो, मैं छलांगे मारूंगा, कलाबाजियां लगाऊंगा, मुझे वज़ीर आज़म रहने दो। नवाज शरीफ के मुकाबले में जो सियासतदान इस वक्त दौड़ में हैं वो लोग हैं जिनको वज़ीर आज़म बनने का या रहने का इतना शौक है कि वो सब कुछ करने पर तैयार है। नवाज शरीफ इज नॉट दैट मैन। ये उस लीग में नहीं है, उस ब्रैकेट में भी नहीं है। उनके साथ रख के जब आप नवाज शरीफ को एनालाइज करेंगे, वो आप डॉन का एडिटोरियल लिखें या कोई और कॉलम लिखें, आप हमेशा यानी को नतीजा ठीक पहुंचेंगे नहीं। क्योंकि नवाज शरीफ का मामला ये नहीं है कि उसको वज़ीर आज़म बनने का अब शौक रह गया, बिल्कुल नहीं है। वो 3 दफा बन चुका है, वो इंतहाई ठोस आदमी है। और रोजाना बयान देने से क्या होगा? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। लिहाजा नवाज शरीफ अगर उस तरह से वापसी का रुख नहीं कर रहे या वो उस तरह से बेताबी उनके अंदर वज़ीर आज़म बनने की नहीं है, वो बहुत ठहराव से तहम्मुल से बैठे देख रहे हैं, तो उसकी कोई वजह है। उस वजह को जानने की कोशिश करेंगे, वो वजह क्या है। अच्छा, अब वो क्या हो सकती है? अगर आप भी नवाज शरीफ से कोई जाती या ताल्लुक रखते हैं या वेलविशर हैं, तो मुझे संजीदगी से बताइए कि अपने लालच से निकल के अगर आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए बेहतर है, इसको जरा साइड पे रखते हैं और ये सवाल करें कि नवाज शरीफ के लिए क्या बेहतर है। अब ये दो अलग बातें हो गई। तो नवाज शरीफ के लिए क्या बेहतर है, यानी नवाज शरीफ के लिए क्या बेहतर है, जब इस पर सोचेंगे तो आप कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि देखिए मियाँ साहब, बात यह है कि आपके साथ 3 दफा ये हुआ है। 1993 में गुलाम इसहाक खान, 12 अक्टूबर उसके बाद परवेज मुशर्रफ, और 2017 के ये सारे के सारे लोग जो अब सामने आ चुका है कि वो उन्होंने साजिश की। किसी को सजा का फिलहाल तो कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको क्या जरूरत है कि आप इस अजाब में खुद को डालते हैं? अल्लाह का दिया सब कुछ आपके पास है, आप यहाँ पे बड़े इज्जत से रहते हैं, दुनिया भर में आप शाही प्रोटोकॉल लेते हैं, बस ठीक है। वापस जाएंगे फिर पाकिस्तान को, या अपनी वो लोगों से वो आप यानी वादा करेंगे। अच्छा, फिर नवाज शरीफ का खुद अपना भी यही कहना है,
وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یعنی مجھے وجہ جو بھی بنی میرا راستہ غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا، لیکن اپنے ووٹر سے وعدہ تو میں نے کیا تھا، 3 دفعہ میں نے وعدہ کیا. وہ ایک انتہائی وفادار آدمی ہے، اپنی بات کہنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتا ہے. وہ یہ اکثر کہتے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ اپنی قوم سے وعدہ کیا، مجھے شرمندگی ہوتی ہے میں وہ وعدے پورے نہیں کر سکا، حالانکہ اس کے وعدے اور اس کا بنایا ہوا انفراسٹرکچر پاکستان سے نکال دے پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں. اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میرے خواب بہرحال پورے نہیں ہوئے، جہاں میں دیکھنا چاہتا تھا پاکستان وہاں نہیں ہے. تو میں پھر ایک دفعہ جا کے یہ وعدے کروں، میں پھر اپنے دن رات ایک لگاؤں، اور اس کے بعد پھر میں کسی جیل میں بیٹھا ہوں. تو اگر آپ نواز شریف کے ایکچوئل چاہنے والے ہوں گے تو ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میاں صاحب کو جانے کی ضرورت نہیں، چھوڑیں بس. اب جنہوں نے یہ طالبان پیدا کیے، یہ شعور پیدا کیا، جنہوں نے پی ٹی آئی پیدا کیا، لیٹ دم ہیپیلی ایور آفٹر. آپ کو کیا ضرورت، تماشا دیکھیں ان کا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو نواز شریف کی خاموشی اور اس کا پاکستان واپس نہ جانا دراصل یہ بتا رہا ہے کہ نہ تو اسے وزیر اعظم بننے کا لالچ ہے، نہ کوئی جلدی ہے، نہ ہی وہ کوئی اتنا ہی دلچسپی رکھتا ہے. اب یہ دلچسپی ان کو ہونی چاہیے جو واقعی پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، کہ وہ نواز شریف کو منائیں، اس کو وہ کمفرٹ ایک زون دیں، اور مریم نواز اور نواز شریف کی ٹیم مل کر یہ جو فساد کھڑا ہوا ہے پی ٹی آئی کا، اس کا عوامی طور پر مقابلہ کریں. یہ ضمانتیں دینے کی ضرورت ہے ریاست کو، نواز شریف کو اب ضرورت نہیں ہے. یہ ہے اس کی خاموشی کا مطلب، یہ ہے اس کا پاکستان واپس نہ جانے کی. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی نواز شریف کے واپس آنے میں اب مسئلہ نواز شریف کی نہیں ہے، وہ تو ان کی یہ خواہش نہیں ہے کہ میں نے کسی بھی قیمت پہ وزیر اعظم بننا ہے. وہ اب ضمانتیں دیکھیں گے کہ میں کیوں واپس آؤں، کس لیے. میں تو یہاں آرام سے بیٹھا ہوں، دنیا بھر میں میری عزت ہے، میں پھر آؤں، پھر ٹریک پہ ڈالوں، پھر میں جیل میں ہوں، لوگوں سے میں جھوٹے وعدے کروں، میں کیوں کروں. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ نہ بےتابی ہے نواز شریف کے ہاں، نہ وہ ہے، بلکہ وہ نہایت ٹھہراؤ کے ساتھ خاموشی سے وہ ضمانتیں مانگ رہے ہیں. اب یہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ یہ ضمانتیں فراہم کرے. نہیں کرے گی تو پھر دیکھتے ہیں. عامر غوری جو ہے، عامر غوری صاحب کا یہ چھپا ہوا کالم آج پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، جس میں انہوں نے گواہی دی ہے کہ انہوں نے ابھی 2017 کی غالباً بات بتائی ہے کہ ایک عسکری شخصیت، سیدھی بات، ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھا عامر غوری نے کہ یہ جو نواز شریف اس دفعہ اقتدار میں ہیں، یہ تو انہوں نے آپ کے ساتھ تو کوئی جی ایچ کیو کے ساتھ تو کوئی پنگا شنگا نہیں لیا، اوپر سے پاکستان چین کے ساتھ مل کے ترقی ہو رہی ہے، تو پرابلم کیا بنی ہے اس کے ساتھ. تو اس عسکری شخصیت کا جواب یہ تھا، سی پیک. یعنی نواز شریف چین کے ساتھ مل کے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کے جس راستے پر ڈال رہا تھا، اسے اس کا جرم بنا دیا گیا. امریکہ کی لابی نے مل کر وہ سارا پروپیگنڈا کیا. چین کے دشمن، چین کے کیا، اپنے ملک کے دشمن. پہلے اس نے بھارت کے ساتھ ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو 12 اکتوبر ہو گیا، جنرل مشرف، کارگل ہو گیا. کارگل کے بعد جن لوگوں نے نواز شریف کو بھیجا کہ ہمیں مار دے گا بھارت، ہماری جان چھڑاؤ، بچا دو، جب واشنگٹن گیا نواز شریف اور بل کلنٹن کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس کے بعد وہ سارا واپسی ہوئی، ورنہ بھارت نے مارنا بہت تھا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نواز شریف جا کے وہ جان چھڑا کے لایا اس کارگل کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے. اسی نواز شریف پر الزام لگایا کہ کارگل اس کی وجہ سے ہار گئے، اسی کی حکومت پہ قبضہ، اسی کو جیل. یہ ہوا ہوا اس آدمی کے ساتھ. 2017 کی گواہی میں نے عامر غوری کی لکھی بتا دی ہے آپ کو، کہ عامر غوری لکھ رہا ہے، یہ نواز شریف کا سپورٹر نہیں ہے. عامر غوری پروفیشنل صحافی ہے، اس نے لکھا کہ عسکری شخصیت نے اس کو بتایا کہ سی پیک کی سزا اس کو دی جا رہی ہے، ہمیں چین میں ہم انڈیا کے ساتھ ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو یہ تباہی آ گئی، چین کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تو یہ تباہی آ گئی، پھر جیل بیٹھے ہیں اور گھوم پھر کے پہنچتے پھر وہی ہیں کہ ہاں نواز شریف ٹھیک تھا. ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں وہ تحریر کی طرف جو پی ٹی آئی کا مائنڈ سیٹ پیدا کیا. پہلے طالبان پیدا کیا، اب یہ پیدا کیا. یہ کیا ہے؟ ایک دوست نے لکھا، کامران طفیل صاحب کی تحریر ہے، ہمیں نہایت سنجیدگی سے جائزہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ عمران خان کی سپورٹ بیس کیسے بنی. اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اربن مڈل کلاس کی نفسیات کا جائزہ لینا ہوگا. کسی نے لکھا تھا، کتنا ظلم ہے کہ حماد صافی کے 45 لاکھ فالوورز ہیں جبکہ ہود بھائی کے 6000. گویا ایک چھوٹا سا بچہ جو اربن مڈل کلاس کی نفسیات سے واقف ہے وہ 45 لاکھ فالوورز لے اٹھتا ہے، جبکہ ایسا شخص جو امریکی یونیورسٹی کا پوسٹ گریجویٹ ہے اس کو صرف 6000 سامعین ملتے ہیں. ڈان نیوز کا پروگرام ذرا ہٹکے کے اوسط ویوز 6000 ہیں، عمران ریاض خان کے 4,52,000 ویوز ہوتے ہیں. آگے لکھتے ہیں کہ میرے میٹرک کے 20 کلاس فیلوز کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، ان میں سے 16 عمران لورز ہیں. میں نے ایک دن گروپ میں سوال پوچھا کرپشن کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو جواب آیا کہ 7 سے 10 لوگوں کو چوراہے پہ بس ٹانگ دیں، پھانسی دے دیں، کرپشن رک جائے گی. یہ ان کا ایک سوچا سمجھا ویل پلانڈ سولوشن ہے.
میں نے عرض کیا کہ آپ جتنا کیش کا استعمال گھٹائیں گے اتنی کرپشن کم ہوگی. ہمارے ہاں FATF کے بعد سے بے نامی اکاؤنٹس ختم ہوئے, اور یعنی یہ جو ہے آپ کیش کا استعمال کم کریں تو یعنی تو اس سے کرپشن میں کمی ہوگی. تو یہ ان کے نزدیک وہ سوچنا بھی نہیں چاہتے. یہ شعور ہے نا ایک پیدا ہو گیا ہوا ہے, یہ نہیں سنتا. آسان حل چاہیے, لاشیں بس, یہ ان کا حل ہے. اپنے MBA کے دوستوں کے گروپ میں سوال کیا کہ سب سے اچھا اسلامی شہد کہاں سے ملے گا. سب نے بتایا اسلامی شہد وہاں سے ملے گا, وہاں سے ملے گا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ شہد کا مذہب تو ہوتا ہی نہیں, کوئی ہندو شہد بھی ہوتا ہے. یہ ہے ہمارا شعور, عمران خان کا سپورٹ بیس. اپنے گریجویشن کے کلاس فیلو سے پوچھا پاکستان ترقی کو نہیں کرتا. انہوں نے عمران خان کے علاوہ سب سیاستدانوں کو گالیاں دی. میں نے پوچھا عوام ان کو کیوں ووٹ دیتے ہیں, جواب آیا عوام جاہل ہیں. کسی ایک میں بھی تجزیے کی صلاحیت نہیں ہے. ان کی کمزوریاں اسلام, مدینے کی ریاست, قومی حمیت, اپنے مشرقی روایات, مغربی معاشرے کے فاسد ہونے کا اعلان ہے. بس یہ ہے, کسی سے پوچھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے وہ ماتم جس پہ ہمیں ماتم کرنا چاہیے. یہ ہے وہ شعور. یہ شعور پیدا کیا گیا. اگر آپ کا بھی بائی دا وے یہ شعور ہے تو آپ گناہ گار نہیں ہیں, آپ ایک وائرس کے مریض ہیں. طالبانی ایک شعور پیدا کیا گیا نا, طالبان نے پلٹ کے پھر کیا کیا, یہ دوسرا شعور پیدا. آپ کے پیسے, سرکاری پیسے سے آپ کو پروپیگنڈا کر کر کے آپ کے شعور کو ایسا ہی کر دیا گیا ہے جیسا آپ سوچتے ہیں. اس میں آپ کا قصور نہیں ہے اگر آپ عمران خان کے سپورٹر فالوور ہیں. تو میرے بھائی, میں آپ سے گزارش کروں کہ پروگرام اپنا ویلو ختم کرنے سے پہلے کہ یہ بات یاد رکھیے کہ نواز شریف جو ہے وہ آپ اور میرے سے کہیں پرانا کھلاڑی ہے. تماش بین نہیں ہے, وہ کھلاڑی ہے, اور اس کو شوق نہیں ہے کوئی وزیر اعظم بننے کا. اس کی اب ہمیں ضرورت ہے. تو یہ اب ریاست کا فرض ہے, اگر وہ مطلب ایسا کر سکتے ہیں, یہ اب ان کا فرض ہے کہ وہ اب اس شخص کو, نواز شریف کو اور مریم نواز کو راضی کریں, اور وہ ماحول دیں, معذرت کر کے وہ ماحول دیں, پرووائڈ کریں, ضمانت دیں کہ آئندہ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا. اگر وہ واپس آ کے پاکستان کو ایک مرتبہ پھر یہ ذمہ داری اٹھاتا ہے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اور اگر وہ یہ ذمہ داری نہیں اٹھاتا اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے کیا ضرورت ہے, تو اس میں نقصان بھی ہمارا ہی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان, اس کے تمام ہمسایوں, دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے زیادہ چاہتا ہوں اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.